بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب ہم کسی کام کو کرنے لگتے ہیں تو وہ ہونے لگتا ہے اور موت ہم تک آ پہنچتی ہے۔ جب ہم کسی کام کو موت کے ڈر سے نہیں کرتے تو وہ کام بھی نہیں ہوتا اور موت پھر بھی ہم تک آ پہنچتی ہے۔ جہاں ریاست ہے وہاں سیاست ہے، کہیں بادشاہتیں ہیں، کہیں آمریت ہے اور کہیں جمہوریت ہے، اور کہیں جمہوریت ہونے کے باوجود بڑے بڑے فیصلوں کا حق سپریم کمانڈ کو حاصل ہوتا ہے، چاہے وہ قانونی ہو چاہے خود ساختہ ہو۔ مختلف ممالک میں سے ہم یہاں صرف جمہوری ممالک اور جمہوریت کی بات کریں گے یا جمہوری سیاست کی بات ہوگی۔ لفظ جمہوریت جمہور سے نکلا ہے، جس کے معنی ہیں عوام، یعنی رائے عامہ کی اکثریت کا فیصلہ قانونی حکومت کے لیے حتمی ہے۔ مختلف ممالک میں مختلف جمہوری طریقے رائج ہیں، لیکن ہم یہاں صرف پاکستان میں رائج جمہوریت کی بات کریں گے۔ پاکستان کا سیاسی نظام حکومت بنانے کے لیے عوام کو حق رائے دہی فراہم کرتا ہے، یعنی ہر عاقل اور بالغ شخص جو کہ بحیثیت ووٹر کے الیکشن کمیشن آف پاکستان میں رجسٹرڈ ہے، اپنا ووٹ اپنے پسندیدہ امیدوار کے حق میں استعمال کر سکتا ہے۔ سیاست ایک جہد مسلسل ہے۔ اپنے مقاصد کے حصول کے لیے طاقتور سے طاقتور بن جانے کا عمل، اقتدار پر مکمل قبضہ اور اپنے فیصلوں کا نفاذ، اپنے لوگوں کا تحفظ، ان کے عقیدوں کا تحفظ، ان کے لیے عام زندگی کو باسہولت بنانا، رہن سہن کا تحفظ، عزت نفس کا تحفظ کرنا، ملک میں روزگار کے مواقع کے لیے حکمت عملی ترتیب دینا، اپنے لوگوں کے تصورات اور خیالات کو ہم آہنگ کرنا، بلند کرداری کے ساتھ ایک قومی مقصد دینا، اس مقصد کے لیے جان توڑ کوشش کرنا۔ سیاست کے مختلف شعبے ہیں، جس میں ایک بین الاقوامی سیاست ہے، اور بین الاقوامی سیاست میں جو لوگ دلچسپی رکھتے ہیں انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ بین الاقوامی سیاست سب سے مشکل اور پیچیدہ ترین سیاست ہے۔ یہ موت، دہشت، آگ اور خون کا کھیل ہے۔ یہاں اخلاقیات یا انسانی اقدار کا بہت کم ہی لحاظ کیا جاتا ہے۔ یہ سیاست دھونس، دھمکی، ڈر، خوف، چرب زبانی، منتیں، ترلے، جھوٹ، وعدہ خلافی، مفاد کا حصول، دشمن کی تباہی پر مشتمل ہے۔ اس سیاست میں عملی طور پر بڑے مضبوط لوگ ہی اترتے ہیں، تاہم اسی سیاست میں دفاعی معاہدے بھی ہوتے ہیں، روزگار کے معاہدے بھی ہوتے ہیں، تعلیمی معاہدے، مطلوب افراد کی حوالگی کے معاہدے، جیلوں میں موجود قیدیوں کی رہائی اور تبادلے کے معاہدے بھی آتے ہیں، اور ایک دوسرے کے ساتھ تمام بین الاقوامی فورمز پر ساتھ دینے اور وعدہ نبھانے کے معاہدے بھی ہوتے ہیں۔ ترقی کے لیے معاہدوں میں انفراسٹرکچر، صحت کی اور خوراک کی فراہمی کے معاہدے تجارتی سطح پر کیے جاتے ہیں۔ بین الاقوامی ریشہ دوانیوں سے متعلق گفتگو بہت سے لوگ زیادہ کرتے ہیں، جو کہ درست بھی ہوتی ہیں، اور عام آدمی اس کو اچھی طریقے سے سمجھتا بھی ہے۔ پاکستان خود بھی بین الاقوامی سیاست میں مختلف قسم کی سازشوں کا شکار ہے۔ تقسیم در تقسیم کا عمل جو پاکستان میں جاری ہے، اس کی سب سے بڑی وجہ بین الاقوامی سیاست ہے۔ بین الاقوامی سیاست ایک ایسا کھیل ہے جو ہر ریاست کو کھیلنا ہی پڑتا ہے، اور سب سے زیادہ اس میں عام لوگ، عام شہری متاثر ہوتے ہیں۔ ان کا روزگار بھی جاتا رہتا ہے، اور پتہ نہیں ان کے ساتھ ایسے ایسے مسائل ان کے اوپر مسلط کر دیے جاتے ہیں جن کا اس سے کوئی تعلق ہی نہیں ہوتا، اور ملک کے اندر بین الاقوامی سیاست کی جو سازشیں ہیں وہ منفی سیاست میں آتی ہیں۔ منفی سیاست میں بہت سارے بیانیے استعمال ہوتے ہیں، جیسے ہماری دولت ہمارے لیے ہی نہیں ہے، ہمارے عقیدوں اور اقدار کو خطرہ ہے کہ مٹ جائیں گے، ہماری نسل کشی کی جا رہی ہے، ہم غلام بنا لیے گئے ہیں۔ اس قسم کے بہت سارے منفی بیانیے ملک میں مشہور کیے جاتے ہیں، مذہبی بنیادوں پر بھی، لسانی بنیادوں پر بھی، حتیٰ کہ تقسیم در تقسیم کا سلسلہ جاری رکھا جاتا ہے، اور اتنا زیادہ جاری رکھا جاتا ہے کہ اس کا توڑ ہونا بھی بعض اوقات ناممکن ہو جاتا ہے۔ قوم کو تقسیم در تقسیم کرنے سے متحد ہونے کے عمل کو روک کر معاشرے کو غیر ہموار اور بے حس کیا جاتا ہے کہ ایک دوسرے کی مدد کو نہ آئے۔
اس طرح غیر ملکی مداخلت آسان اور کامیاب ہوتی ہے، جیسے عراق میں ہوئی، شام میں ہوئی، لبنان میں ہوئی، لیبیا میں مداخلت کامیاب ہوئی، اور پاکستان میں صرف پاکستانیوں کے متحد ہونے کی وجہ سے اور افواج پاکستان پر مکمل بھروسے کی وجہ سے پاکستان میں یہ سازش ناکام ہو گئی، غیر ملکی مداخلت کی کوشش ناکام ہو گئی۔ کسی بھی ملک کو ابھرنے سے روکنے کے لیے منفی سیاست اور قوم کو تقسیم در تقسیم کرنا بڑی کامیاب حکمت عملی ہے جو گزشتہ کئی صدیوں سے جاری ہے۔ پاکستان میں بھی دشمن ممالک اور ان کے اعلی کاروں کے ذریعے یہ مذموم کوششیں عرصہ دراز سے جاری ہیں، اور ریاست کے ذریعے ان کوششوں کا وقتاً فوقتاً سد باب بھی ہوتا رہتا ہے، جیسے وزیرستان میں افواج پاکستان نے ان کا خاتمہ کیا۔ ان کوششوں میں مختلف زبانیں بولنے والوں کو زبان کی بنیاد پر تقسیم کرتے ہیں، پھر ایک ہی زبان بولنے والوں کے درمیان مسلکی تقسیم پیدا کرتے ہیں، پھر ایک ہی مسلک کو ماننے والوں کے درمیان طبقاتی تقسیم پیدا کی جاتی ہے، پھر ایک ہی طبقے کے درمیان مفادات کی تقسیم، پھر ایک جیسے مفادات کے حامل لوگوں کے درمیان اقتدار کی تقسیم کی جاتی ہے۔ وہ لوگ جو زبان، رنگ اور نسل یا مسلکی تقسیم کو رد کرتے ہوئے اجتماعی سوچ کا اظہار کرتے ہیں وہ بڑے معزز لوگ ہیں۔ ان کے لیے دوسرا طریقہ کار اختیار کیا جاتا ہے۔ ایسی اجتماعی سوچ کا اظہار کرنے والوں کے لیے مختلف سیاسی اور مذہبی جماعتوں کے ذریعے تقسیم کا عمل تیز کیا جاتا ہے۔ برکت اللہ تعالیٰ نے اور طاقت اللہ تعالیٰ نے اور کامیابی اللہ تعالیٰ نے اتفاق اور اتحاد میں رکھی ہے۔ تقسیم در تقسیم کے سلسلے میں کامیابی کا راستہ طے نہیں ہوتا، منصوبے کامیاب نہیں ہوتے، قوموں کے مابین ایک دوسرے کے لیے قربانی دینے کا جذبہ مان پڑ جاتا ہے۔ دشمنوں سے گھرے ہوئے ملک کو تقسیم کی نہیں، اتحاد کی ضرورت ہوتی ہے۔ قوم کو تقسیم ہونے سے بچانے کے لیے دستیاب وسائل کی ایماندارانہ تقسیم ضروری ہے، دستیاب سہولیات کی منصفانہ تقسیم ضروری ہے۔ اگر ریاست کی طرف سے اس معاملے میں سستی برتی جائے گی تو منفی سیاست کے بیانیے کو تقویت ملے گی اور زیادہ لوگوں پر اثر انداز ہو کر معاشرے کو درہم برہم کرنے کا باعث ہوگا۔ لہٰذا حکومت میں موجود تمام اہل اقتدار کو چاہیے کہ ریاست میں موجود دولت کو، ریاست میں موجود وسائل کو ایماندارانہ بنیاد پر فی خاندان کے حساب سے تقسیم کریں۔ گفتگو اچھی لگی ہو تو چینل ہمارا سبسکرائب کیجیے گا۔ آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔